جی خواجہ صاحب بات ہو رہی تھی، طاہر سندھو صاحب کہتے ہیں جی بالکل ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہم کچھ ایسا نہیں کر رہے جس ہم چاہ رہے ہوں کہ -1 فارمولا یا اس سسٹم کو ہم ڈیسٹیبلائز کرنا چاہ رہے ہوں یا پریزیڈنٹ کی ایلیجیبلٹی کو چیلنج کرنے کا ہمارا کوئی پلان ہو، اس طرح کی کوئی مسلم لیگ نون نہیں چاہتی۔ آپ اب اس وقت ایم کیو ایم جو ہے وہ پرسیپشن یہ ڈیولپ ہو گیا، آپ نے جو این آر او پہ کیا کہ آپ کہیں درمیان میں کھڑے ہیں، فینس کے اوپر آپ کھڑے ہیں۔ ایم کیو ایم جو ہے وہ کیا چاہ رہی ہے کہ کیا وہ مڈ ٹرم الیکشن چاہ رہی ہے یا چاہتی ہے 5 سال پورے کرے؟ چونکہ جو آپ نے سٹینڈ لے لی ہے این آر او کے اوپر بھی اور آگے کانسٹیٹیوشن ریفارمز کے اوپر بھی، جو بہت کمپلیکیٹڈ ایشو ہے، وہ بہت جلدی حل ہونے والا مسئلہ نہیں ہے، چونکہ جتنی بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، 4 اس وقت کانسٹیٹیوشنل پیکج اسمبلیز میں ہر پارٹی نے اپنا آپ کا بھی اپنا ہے، سملرلی دونوں مسلم لیگوں کا بھی اور پیپلز پارٹی کا بھی ہے، تو یہ بہت کمپلیکیٹڈ ایشو ہے جو حل ہوتا ہوا نظر نہیں آتا۔ لنگر آن ہوگا تو ایک جو مورل پریشر بلڈ اپ ہوگا پریزیڈنسی کے اوپر، چونکہ 58(2) بھی اور اس طرح کے جو ایشوز ہیں ان کے ہوتے ہوئے کتنی آپ دیتے ہیں اس سیٹ اپ کو، ٹائم کتنا دیتے ہیں؟ دیکھیں میں ایک بات آپ کو بڑا کلیئرلی کہہ دوں کہ ماضی میں جس طریقے سے سیٹ اپ فیبریکیٹ کیے جاتے تھے یا انہیں ڈی فیبریکیٹ کیا جاتا تھا، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایم کیو ایم ملک کی تیسری بڑی سیاسی قوت ہونے کے ساتھ ساتھ اس چیز کے آگے تو سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ جمہوری حکومت ہے، اسے اپنے 5 سال پورے کرنے چاہیے۔ نہیں کیسے رکاوٹ ہے؟ میں خواجہ صاحب ایک معذرت کے ساتھ ایک میں ضرور پوچھنا چاہوں گا یہیں پہ، کیسے رکاوٹ ہے کہ دیکھیں جو کچھ این آر او کے اوپر ہوا ہے، میں این آر او کو نہ سپورٹ کر رہا ہوں نہ اپوز کر رہا ہوں، لیکن میں پارلیمنٹ یا ایک پولیٹیکل پارٹی ورسز باقی پولیٹیکل پارٹیز اگر کروں تو ایک کورس کی شکل میں ہمیں ایک ہی ٹائم میں مختلف پارٹیز نے ایک ہی موقف اپنایا ہے سوری، تو وہ اس پرسیپشن یہ ہے کہ اس کے پیچھے کسی نہ کسی کا ہاتھ تھا۔ جب مختلف پارٹیز نے ایک ہی موقف اپنایا ہے تو آپ کیسے کہتے ہیں کہ ہم نہیں ہونے دیں گے یا جیسے ماضی میں فیبریکیٹڈ ہوتا رہا ہے وہ نہیں ہوگا؟ فیبریکیٹ تو اب بھی لوگ جو ماضی میں کرتے ہیں اب بھی کر رہے ہیں اور لگتا ہے کہ پارٹیز اسی طریقے سے ایکٹ کر رہے ہیں اس کے اوپر۔ اچھا آپ تو میڈیا ہے نا، یہ سوال میں آپ سے کرتا ہوں، آپ یہ بڑی آسانی سے کہہ گئے کہ جی کوئی ہے پیچھے، یہ جو 17 کروڑ 30 لاکھ عوام ہے، کیا میڈیا کے توسط سے ان کی رائے عامہ اب تک نہیں پہنچ رہی؟ کیا ان کا مطمع نظر اب تک نہیں ہے؟ کیا یہ فیصلہ عوامی امنگوں کی ترجمانی نہیں کرتا؟ بالکل کرتا ہے، وہ تو کرتا ہے، اس کو تو میں بالکل نہیں کہوں گا کہ نہیں کرتا۔ دوسرا کویسچن ریز ہی نہیں ہونا چاہیے جب عوام کی پرائرٹیز ہوں تو وہ، اور دوسری بات یہ پارلیمنٹ کو اختیار ہونا چاہیے، یہ دیرینہ مطالبہ ہو چکا ہے تمام سیاسی پارٹیوں کا، یہ صرف ایم کیو ایم کا نہیں، یہ تمام سیاسی پارٹیوں کا، عوام کے نمائندوں کا، کہ 17 امینڈمنٹ کی جو شقیں قابل اعتراض ہیں ان کو فوری طور پہ اس پہ اصلاح کی ضرورت ہے، اور اس کے علاوہ 58(2) یہ اور صدر اپنے تمام اختیارات پارلیمنٹ کو منتقل کر دیں، اور ہم نے یہ کوئی احتجاجاً نہیں، ایز اے کولیشن پارٹنر اور کولیشن کے طریقے سے اسی سچے کھرے پارٹنر کے سے ہم نے ان کو گوش گزار کر دی۔ یہ اشرف صاحب یہ بڑی خوبصورت دونوں باتیں ہیں جو ہر بندے کے دل کی آواز بھی ہیں، ہر بندہ، اور ہمارے جتنے الائنسز اب تک بنے ہسٹری میں وہ سب پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ کے لیے، پرائم منسٹر کو طاقتور دیکھنے کے لیے، یہ ایک بڑا کامن، اور 73 کا کانسٹیٹیوشن کی اسی اصلی حالت میں کہتے ہیں جی بحالی، وہ بے شک جیسے بھی سلوگن ہے لیکن کہتے ہیں جی اس کی بحالی کے لیے، اور کرپشن کا خاتمہ، یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ اور پیپلز پارٹی ہمیشہ ہر دور میں اس کے لیے سٹرگل بھی کرتی رہی ہے، لیکن آج یہ بڑا انفارچونیٹلی ایسا سین نظر آ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کا چیئرپرسن، کو چیئرپرسن، وہ اس میں رکاوٹ نظر آ رہا ہے اس پارلیمنٹ کو سٹرینگتھن کرنے میں۔ تو کیوں ایسا نہیں ہو جاتا کہ جب عوام کی سوچ، ہمارے ملک کی، عام آدمی کی، ہمارے کانسٹیٹیوشن کی سپیرٹ یہ ہے، پولیٹیکل پارٹیز ایسا چاہتی ہیں، اور ایک کرائسس کو ختم کرنے کا بھی بہترین طریقہ یہی ہو سکتا ہے کہ ایسا کر دیا جائے کہ پارلیمنٹ کو سٹرینگتھن کر دیا جائے، اور کرپشن کے اوپر جس طرح کہ وہ آڈٹ کا ایک سسٹم ہے وہ اس کو بحال ہونا چاہیے۔ تو کیوں آپ اس کے اوپر پرسیپشن یہ بن گئی ہے کہ پیپلز پارٹی سب سے بڑی رکاوٹ ہے؟ نہیں، میں آپ سے عرض کروں، پارلیمنٹ کو مضبوط کرنے کا جس رویے کا آپ نے تذکرہ کیا، اپنی مخلوط پارٹنر سے مشورے کے بعد این آر کو اسمبلی میں پیش نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے پارلیمنٹ کی طاقت کو مضبوط، اب اگلا مرحلہ میں آپ سے عرض کروں، پھر میں ایک سیاسی کارکن کے طور پہ کہتا ہوں کہ نومبر کا مہینہ یا آپ زیادہ سے زیادہ دسمبر کے وسط تک یہ کانسٹیٹیوشنل ریفارمز کرنے کی ڈیڈ لائن سمجھتا ہوں میں،
یہ پیپلز پارٹی کو کرنی پڑیں گی، پیپلز پارٹی کو کرنی چاہیے، اور پیپلز پارٹی کر رہی ہے۔ اب ہمارے پاس چوائس ختم ہوتی جا رہی ہے، اور ابھی ایک ہی یہ صورت ہے کہ یہ کمٹمنٹ جو ہم نے لوگوں سے کی ہوئی ہے، مساق جمہوریت میں کی ہوئی ہے، اپنے پارٹنر سے کی ہوئی ہے، مینیفیسٹو آپ کا یہ کہتا ہے، آپ کی مینیفیسٹو ہسٹری یہ ہے۔ پوری کی پوری اس اب یہ میں نہیں سمجھتا کہ مڈ دسمبر سے زیادہ اس کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، اور میرا خیال یہ ہو رہا ہے اور یہ ہو جانا ہے، اس پہ اب مجھے کوئی ابہام نہیں ہے، اور انشاءاللہ یہ ایک اچھا آج بھی میٹنگ تھی کانسٹیٹیوشن ریفارمز کمیٹی کی، کل بھی ہوئی ہے اور مسلسل میٹنگز ہو رہی ہیں، لیکن یہی جو پچھلے کافی عرصے سے یہ پروسیس جاری ہے، لیکن اس پہ میں آپ کی بات سے اتفاق کر رہا ہوں، میں آپ کی بات سے اتفاق کر رہا ہوں، اور میں سمجھ رہا ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ آپ کی یہ بات پارٹی کے لوگ بھی سن رہے ہیں، سب لوگوں کی یہ بات ہے، پیپلز پارٹی کی اپنی اب یہ بات ہے، مڈ دسمبر تک یہ 17ویں ترمیم 58(2)B اور اس طرح کی اور بہت ساری اچھی چیزیں وہ آئین سے صاف ستھری ہو کے نکل رہی ہیں، مجھے اب اس میں کوئی شک نہیں ہے انشاءاللہ نکلیں گے۔ ہاں جی سندھو صاحب، یہ تو مسئلہ حل ہوتا نظر آتا ہے کہ اشرف سونا صاحب جو بات کر رہے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ کہتے ہیں ہونا بھی چاہیے، دوسرا ان کو یہ بھی یقین ہے کہ ایسا ہونے جا رہا ہے، جو ایم کے ایم کی بھی ڈیمانڈ ہے، جو آپ کی بھی ڈیمانڈ ہے، اور جو ایک عام آدمی کی بھی ڈیمانڈ ہے، تو پھر اگر ایسا ہو جاتا ہے تو پھر آپ کیا پیپلز پارٹی کو یا آصف علی زرداری صاحب کو برداشت کر لیں گے اگلے 3 سال تک؟ دیکھیں جی، برداشت نہ کرنے والی تو بات ہی نہیں ہے، سونا صاحب اس بات کی نہیں، لیکن اس وقت تک سوری آخری ہمارے پاس 2-3 منٹ ہے، پیٹرن یہ رہا ہے کہ ایک چیز پہ وہ کنسیڈ کرتے ہیں، آپ دوسرا ایشو چھیڑ دیتے ہیں، اس پہ کنسیڈ کرتے ہیں، تیسرا چھیڑ دیتے ہیں، جو بیٹر باتیں ہیں تھوڑی سی نا، اس میں پھر سونا صاحب سے مجھے ڈر بھی لگتا ہے، چونکہ دیکھیں نا سکسیسفلی زرداری صاحب نے بھی اپنی جو کمٹمنٹس تھیں وہ آنر نہیں کی، ان میں سے سب سے بڑی بات ہے جو ججز کی ریسٹوریشن تھی۔ اگر وہ ججز کی ریسٹوریشن جو ہے وہ اس وقت کے مطابق ہمارے قائدین نے جس طرح تو بڑا ایک اچھا ڈیسیجن تھا، وہ ایک ملک کو تحفہ دیتے، جو جس طرح انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ اس کو میں ساورن دیکھنا چاہتا ہوں، وہ بڑا ایک اچھی بات تھی۔ بات یہ ہے کہ دیکھیں تھوڑی سی میں سمجھتا ہوں کہ زرداری صاحب سے یا فار دیٹ میٹر پیپلز پارٹی سے بھی اس طرح کی غلطیاں ہوئی ہیں، جو سونا صاحب نے بڑے اچھے طریقے سے اس کا ان کو اکنالج بھی کیا ہے۔ تو نیکسٹ تو دیکھیں اب جب امینڈمنٹس ہو جاتی ہیں تو میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ وی ہیو ٹو گو ہیڈ ان اکارڈنس ود لا اینڈ دی کانسٹیٹیوشن، جو بھی بات جو ہے قانون کے مطابق ہوگی، آئین کے مطابق ہوگی، میں اور میری پارٹی جو ہے اس کو سپورٹ کریں گے، جو ان کی امینڈمنٹس ہوں گی ویلڈ امینڈمنٹس ہوں گی، انشاءاللہ ہم ان کو جو ہے قوم میں آپ کے سامنے ہوں کہ انشاءاللہ العزیز ہم اس پر کاربند رہیں گے، اور یہ تو ایک قوم کو ایک بہت تحفہ ہم دیں گے۔ اس کے بعد یہ میں ایک ضرور گزارش کروں، جو جیسے میں نے اس نیت سے بات نہیں کی تھی شروع میں، جو جوڈیشل ریویو ہے، دیکھیں جب بھی کوئی مارشاء اللہ لگتا ہے، جب بھی مارشاء اللہ جاتا ہے، تو اس طرح کے لیگل امپلیکیشنز کمپلیکیشنز ارائز ہوتی ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ ان کا حل نکلتا ہے۔ ان کا حل اس میں دیکھیں آج جو ہے، اگر میں ایک بات کے طور پہ آپ کو کہہ رہا ہوں بطور جو ایک قانون کے طالب علم کے، ہم یہ کہہ بھی دیں کہ یہ جورسڈکشن کورٹ جو ہے اسیوم نہیں کر سکتی، ایون دین بڑی سیٹلڈ پراپوزیشن آف لا ہے، اس پہ سکسیسو ججمنٹس ہیں کہ 3 کیسز میں بے شک آؤسٹر کلاز ہو، لیکن پھر بھی عدالتوں کو جوڈیشل ریویو کے اختیارات ہیں، ٹھیک ہے، اس میں ود آؤٹ جورسڈکشن ہے، کورم نان جوڈس ہے، اور میلا فائڈی ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں اس وقت فیوچر کی، ہمارے پاس آخری 1-1.5 منٹ باقی ہے، میں آخری ایک مختصر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر سندھو صاحب پارلیمنٹ کے اختیارات عدلیہ کے حوالے کرنے پہ تلے ہوئے ہیں تو پھر عدلیہ کو پارلیمنٹ کا حصہ بنا لیں، جج وہاں آگے ہمارے پاس بحث کر لیا کرے، آئین کی تشریح کر دیا کرے اور آئین کی تصدیق۔ جی خواجہ صاحب آخری، میں تمام ملک کی سیاسی بڑی پارٹیوں کو یہی ایک میسج دینا چاہتا ہوں، درخواست کرنا چاہتا ہوں، اور میں کیونکہ لاہور میں بیٹھا ہوں تو سب سے طاقتور ترین ہمارا ملک کا جمہوری صوبہ ہے، کہ عوام کو، عوام کے تمام نمائندوں کو، تمام پارٹیوں کو تمام بڑے ایشوز پر اعتماد میں لے کر ان کے حل نکالا جائے، چاہے وہ بلوچستان کا مسئلہ ہو، چاہے وہ انرجی کرائسس ہو، چاہے وہ چینی کا مسئلہ ہو، اور ہمیں کرپشن فری سوسائٹی کا قیام اب ناگزیر ہو چکا ہے۔ بس یہی میرا ایک مختصر سا پیغام ہے جو ایم کے ایم کا پیغام ہے اور پورے پاکستان کے لیے۔
اگر آپ وڈائی صاحب اجازت دیں تو ہمارے بھائی جو ہیں نا وہ میں عرض میرے کرنا پاس چاہتا ٹائم تھا پریکٹیکلی ختم ہو چکا ہے. ایک منٹ کے لیے میں ایک سیکنڈ میرا بات اور کر سکتا سندھو ہوں. صاحب کا یہ اتفاق ہے کہ آج وقت تقاضا کرتا ہے کہ ہم دیانتداری سے، سادگی سے، محنت سے قوم کے مسائل حل صرف کریں. میں چلیں، وہ یہ جو بڑی آپ اچھی نے- اچھی بات ہے. یہ آج آپ وقت نے شروع میں جو بتایا تھا دھوبی پٹڑا وہ ایم کے حوالے سے، وہ میں اس کے بتانا چاہتا تھا کہ اس کو میرے پاس ٹائم ختم ہو گیا. کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں سوئچ اوور انگلش میں، اور لیگل ٹرمینالوجی میں اس میں کہتے ہیں اپروبیٹ اینڈ ریپروبیٹ.